ہر چھوٹے بچے بڑے مرد عورت کی زبان پر ہے کہ شدید گرمی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ ہر ٹی وی اسٹیشن، ہر چینل پر ایک ہی بات گونج رہی ہے کہ آگے ہیٹ وے آنے والا ہے۔ اصل میں ہیٹ وے ہوتا کیا ہے؟ ہیٹ وے کی وجہ سے ہمارے جسم پر کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ہمیں کون سی علامات ہو سکتی ہیں، ہیٹ وے سے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ کن ممالک میں پہلے آ چکا ہے اور کون سی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے اور ان کا ہومیوپیتھک میں بہترین علاج موجود ہے۔ آج میں آپ کو اس عنوان پہ بات کروں گا۔ میری ویڈیو کو پورا سنیے اور اپنے آپ کو تیار کر لیجئے تاکہ آپ کسی بھی مشکل سے دوچار نہ ہوں۔ میں رکھوں گا آپ کی صحت کا خیال، موسم کی تبدیلی کے ساتھ آنے والی امراض سے باخبر۔ آپ کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک تاکہ وقت سے پہلے آپ کو ہر طرح کے حالات سے مکمل آگاہی دوں۔ ہیٹ وے حرارت کی لہر، گرمی کی لہر کس طرح آتی ہے؟ جب فضا میں زیادہ دباؤ کی وجہ سے گرم ہوا زمین کی طرف سے آتی ہے تو زمین سے گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے تو وہ کمپریس ہوتی ہے اور مزید گرم ہو جاتی ہے، جس کو ہیٹ وے کہتے ہیں۔ گرمی کی شدت سے بجلی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے جو شارٹ فال کا سبب بنتی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا سبب بنتی ہے، جیسے گرمی میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ شدید گرمی ہمارے جسم پر کون سی بیماریاں پیدا کر سکتی ہے؟ شدید گرمی پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن پیدا کر سکتی ہے، تھکاوٹ، ہیٹ سٹروک، گرمی کی تھکن گرمی کے درد کا سبب بن سکتی ہے۔ دائمی حالات میں درد شقیقہ، گنٹھیا، دمہ، گردے کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس 2، قلبی امراض بڑک اٹھنے کا باعث بن سکتی ہے اور دل کے دورے پڑنے کا یا انفیکشن ہونے کا امکانات کو بڑھا سکتی ہے۔ ہیٹ وے کب اور کہاں ہوئی؟ جولائی 1936 میں شمالی امریکہ میں گرمی کی شدید لہر آئی۔ یونان میں گرمی کی لہر 1988 اور 1987 میں آئی۔ 2007 میں یورپی ممالک میں گرمی کی شدید لہر آئی۔ 2010 میں مشرقی یورپ اور رشیا میں، روس میں گرمی کی شدید لہر آئی۔ 2015 میں بھارت میں، انڈیا میں گرمی کی شدید لہر آئی۔ جون 2022 میں جاپان میں 150 سالہ شدید گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 2022 میں یورپی گرمی کی لہر مغربی یورپ اور برطانیہ کے بیشتر حصوں کو بہت متاثر کیا۔ گرمی کی علامات میں سر درد، متلی، چکر، کمزوری، چچڑاپن، پیاس، بہت زیادہ پسینہ، جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے یعنی بخار بہت تیز ہو سکتا ہے۔ جلد کے کئی قسم کے نقصانات کے لیے ایک بہت اچھی دوائی، جب زخم، انفیکشن سورج کی گرمی میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے ہوئی ہو، زیادہ آلودگی اور گندگی کی وجہ سے جلد خراب ہو جائے تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی کیلنڈولا مدر ٹینچر استعمال کیجئے۔ کیلنڈولا مدر ٹینچر کو چہرے پر لگانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کیلنڈولا مدر ٹینچر کو روئی کی مدد سے چہرے پر لگا لیا جائے تو یہ سن بلاک کا کام کرتا ہے۔ آپ سن بلاک کے طور پہ بھی کیلنڈولا مدر ٹینچر استعمال کر سکتے ہیں اور پینے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی جلد کی تازگی کو برقرار رکھے گا۔ سورج کی روشنی میں رہنے سے پٹھوں میں درد، تھکاوٹ، پٹھوں میں سختی ہو جائے، گرمی آپ کے توازن کو مکمل ڈسٹرب کر دے تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی آرنیکا استعمال کیجئے۔ آرنیکا کو 30 طاقت میں 5 قطرے ہر گھنٹے میں استعمال کیجئے۔ 5-4 خوراکوں سے آپ کی توانائی مکمل بحال ہو جائے گی اور جسم کی درد مکمل ختم ہو جائے گی۔ سن سٹروک، ڈی ہائیڈریشن جو سورج کی گرمی میں دھوپ میں رہنے کی وجہ سے ہوئی ہو، سر درد، چہرہ گرم، سرخ، تیز بخار، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی بیلاڈونا کو استعمال کیجئے۔ بیلاڈونا کو 30 طاقت میں ہر گھنٹے بعد 5 قطرے استعمال کیجئے۔ 5 یا 6 خوراک آپ کے بخار کو، تیز بخار کو مکمل ختم کر دیں گی۔
آپ کے جسم کی گرمی جو شدت آئی ہے اسے بھی مکمل ختم کر دیں گی. جب زیادہ گرمی میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ آنے کے بعد آنکھوں میں سرخی ہو، آنکھوں سے پانی آئے، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی یوفریزیا آئی ڈراپ استعمال کیجئے. آنکھوں کی سرخی کو ایک ہی دن میں مکمل ٹھیک کرتی ہے. آنکھوں کی امراض، جہاں آنکھوں سے پانی بہتا ہو تو یوفریزیا کا استعمال آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو مکمل ختم کرتا ہے. اس کے 2 قطرے دن میں 3 بار آنکھوں میں ڈالیے. آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے.